اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. You are listening FM 98.6 and you will search us on YouTube channel lcci.youtube.com. اور ہمارے ساتھ ایز یوزول صبح گڈ مارننگ لاہور کے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں ہمارے سینئر انالسٹ سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اس وقت جو ہے نا اگلے سال انتخابات کا مطالبہ جو ہے وہ کل کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے, اور ان کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی خواہش کا اظہار کیا گیا, مطالبہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے, لیکن آپ اس کو خواہش سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. 4 گھنٹے کا بڑا طویل ایک اجلاس تھا جس میں نواز, شہباز اور مریم کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ہوئی. ایسے ہی ہے. تو پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ اگلے سال الیکشن ہو, مگر یہ خواہش میں اور عمل میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے. اگر وہ چاہتے کوئی لانگ مارچ کرنا یا سڑکوں پہ آنا, مارچ تک تو انہوں نے ویسے ڈیلے کر دیا کہ مارچ تک لانگ مارچ نہیں ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو خواہش ہے, دوسری طرف وہ گورنمنٹ کو سپیس بھی دے رہے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کر لیں تاکہ ان پہ کوئی سمپتھی کا ووٹ نہ حاصل کر سکے. اچھا. تو دوسری طرف فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ اگلا جو الیکشن کا ڈیسیژن ہے وہ باہر والے جو 90 لاکھ ووٹ نئے بننے ہیں انہوں نے کرنا. یہ بڑا ایک ہے جو جس پہ پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ کوئی بھی رزلٹ کسی وقت بھی چینج ہو سکتا ہے, وہ باہر والے جب ووٹ اندر آ جائیں گے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پہلے ہم سنتے تھے نا ایک وہ لفظ ہوتا ہے کہ جی سراپا احتجاج ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ سراپا وہ پتہ نہیں وہ خوشی کر کے اس طرح کا کوئی ایک لفظ میں نے ابھی پڑھا ہے. یہ بڑی مجھے اس کے اوپر وہ ہوا کہ وہ جناب اپنا بڑے خوش ہیں, سراپا جشن ہے. سراپا جشن یہ نیا لفظ نکالا ہے, نیا لفظ نکالا ہے. سراپا ضرور ساتھ ڈالنا ہے, سراپا ضرور ساتھ ڈالنا ہے. سر یہی کہتے ہیں جشن منا رہے ہیں, لیکن 90 لاکھ سمندر پار پاکستانی بے مثال انتخابی, یہ ساری ایمبیگوٹی ہے. 90 لاکھ ہیں نہیں ہیں, یا 90 لاکھ ووٹ کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, یہ سب بلائنڈ ہے ابھی. ان میں سے کتنے رجسٹرڈ ہوتے ہیں ایز اے ووٹر وہ بعد میں پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے 9 لاکھ بھی رجسٹر نہ ہو. پھر ان کی رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے, انہوں نے پاکستان آ کے رجسٹر ہونا ہے یا وہاں پہ ہماری ایمبیسیز جو ہیں وہ رجسٹر کریں گی, ایمبیسیز کریں گی یا کانسلیٹ بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ایک لمبی ڈسکشن ہے. مثال کے طور پہ اگر امریکہ کے میں جو پاکستانی کو ووٹنگ کا رائٹ دیا گیا تو کون لوگ سارے واشنگٹن آئیں گے اپنا ووٹ بنوانے کے لیے اگر ایمبیسی کو اختیار دیا اور وہاں سے ووٹ بنا کے آپ اندازہ لائیں واشنگٹن کہاں پہ اور لاس اینجلس کہاں پہ ہے. اسی طرح کینیڈا میں اگر آپ دیکھیں ٹورنٹو کہاں پہ ہے, ونکوور کہاں پہ ہے, کیسے وہ سارے لوگ آئیں گے وہاں پہ ووٹ رجسٹر کروانے اور پھر ووٹنگ کے وقت ووٹ ڈال لیں. تو یہ سارا ابھی الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ ووٹ کہاں پہ ڈالیں گے. پوسٹل ووٹ تو پہلے بھی الاؤڈ ہے, اور وہ ان کی طریقہ کار کیا ہوگا یہ ایک میں سمجھتا ہوں اگر الیکشن آنے سے پہلے یہ الیکشن کمیشن یہ ساری چیزیں طے کر لیتا تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ صرف یہ بھی ایک تھوڑا سا نا ان کو ایک گڈ نیوز دے دی ہے, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی ابھی باقی ہے, اس کے اوپر ابھی کام ہوگا تو پھر جا کے پتہ چلے گا. تو یہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں دیکھیں اصل میں تو وہ ان کا یہ کلیم ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر آپ کو نوٹ ہمارے اچھے لگتے ہیں تو ہمارے ووٹ بھی آپ کو اچھے لگنے چاہیے. تو لیٹس سی, اور امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی ان کو صحیح تھوڑا سا جو ہے نا وہ پراپر بتائیں بھی کہ ابھی اس کے اوپر بڑا ٹائم لگے گا. اور جیسے میاں صاحب نے فرمایا, اب ہمارے ایک دوست ہیں وہ کیلگری کینیڈا میں وہ رہتے ہیں, تو کافی بڑی کمیونٹی ہے ان کی, میں اکثر ان سے رابطے میں رہتا ہوں. تو وہ بالکل ٹھیک ہے, جب کیلگری سے انہوں نے آنا ہے ٹورنٹو تو وہ صرف یہ ووٹ کے لیے, تو یہ تو بڑا ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے جی, وہ بڑا مشکل ہے. اور ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنا وہ اب وہاں سے لاس اینجلس سے یا فلوریڈا سے وہ نیو یارک ادھر واشنگٹن ڈی سی آنا ہے تو وہ کانگریس وہ کیسے آئیں گے. تو یہ اس کے اوپر تو بڑا کام ہونا باقی ہے ابھی. بہرحال ہمارا بھی اس سے آسان طریقہ تھا کہ آپ انٹرنیٹ ووٹنگ کرواتے, جو ابھی بات اس کی شروع ہوئی ہے کہ انٹرنیٹ پہ لاگ ان ہو کے وہ اپنی آئی ڈی کنفرم کرتا تو ووٹ ڈال لیتا. وہ میں سمجھتا ہوں آسان ہے اس ہاں, جیسے اگر بینکنگ ہو سکتی ہے تو ووٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. بالکل ایسی
تو یہ ویسے آلریڈی ہے انٹرنیٹ ووٹنگ والا سلسلہ؟ ہاں جی ہے، دنیا میں تو ساری ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، آپ کون سی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور سیکنڈلی یہاں پہ اپوزیشن کون سی کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، وہ کرنا ہوگا۔ اس میں ویسے اگر دیکھیں حکومت ہو اور اپوزیشن ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی روایتی چہرے ہر دفعہ سامنے آئیں، ان کو چاہیے ایک نئی اپنی ٹیم میں نئے لوگ جتنے بھی ہیں جو اس کو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹرائل بیسس پہ ان کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے، سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور بتائیں قوم کو جی ہم نے یہ تجربہ کیا اور یہ کامیاب ہوا۔ ایسا تو ویسے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ سناتا ہوں جو 2 دن پہلے ہوا ہے۔ جی جی۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کچھ لوگ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ مشینیں ابھی ٹیسٹ نہیں ہوئی، ہم ان مشینوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ سب سے پہلے الیکشن آپ کا آ رہا ہے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کا، تو ہم آپ کے ساتھ یہ مل کے الیکشن یہ جو فیڈریشن کا ہے وہ ان مشینوں پہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ٹیسٹ ہو جائے، پھر ہم سب کہیں پورے پاکستان کو یہ پروون مشین ہے۔ تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، ہمارا تو ابھی الیکشن کراچی میں ہوتا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف ہر صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں اور اسلام آباد میں بھی ہو، مگر ابھی تک قانون اجازت نہیں دیتا تو ہمیں کراچی میں کرنا پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی کراچی میں کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ کے 1,20,000 ووٹ ہیں ٹوٹل، ٹھیک فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے، جی ہمارا تو 1,20,000 نہیں، ہمارا تو 400 ووٹ ہے ٹوٹل۔ 400 ووٹ، تو 400 ووٹ کو کیا الیکٹر نہیں کر رہے، آپ نے کرنا ہے تو کروا لیتے کوئی بات۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو انفارمیشن ہے۔ اب منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو فیڈرل گورنمنٹ کی مین منسٹری ہے جس نے یہ مشین تیار کروائی ہے اور وہ ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے، وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ فیڈریشن کے ممبر 400 ہیں۔ مجھے جب یہ بات میرے تک پہنچی میں نے کہا جی وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے سارے چیمبرز کے اور ایسوسیشن کے ممبر گن لیے، وہ 1,20,000 ضرور ہوں گے، جیسے 30,000 ہمارے ہیں، 25,000 کراچی کے ہیں، 5,000 7,000 گجرات لگے ہوں گے، تو انہوں نے وہ گن لیے ہوں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ فیڈریشن جو ہے اس کا ووٹنگ انڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لاہور چیمبر وہاں پہ جب جاتا ہے تو اس کے ٹوٹل 2 ووٹ ہوتے ہیں، بیس تو اس کے 30,000 ووٹ کی ہے، مگر آگے اس سے 2 ڈپازٹ کرنے ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں، اسی طرح ہر چیمبر نے 2 ووٹ ڈال لے، تو 50 چیمبر ہے پاکستان میں، 100 ووٹ یہ بنتا ہے، باقی 100-150 ایسوسیشن ہے ان کے ووٹ ڈال کے 400 ٹوٹل بن جاتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی ان میں اویئرنیس کی کمی ہے کہ وہ یہ وہی بات ہے کہ میں آپ کے گھر جاؤں تو میں کہوں جی آپ کے 8 بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کہیں میرے تو ہے ہی 2 یا 3، تو یہ ایک اس لیول ہے گورنمنٹ کو تو سب کچھ پتا ہونا چاہیے، مگر R&D کچھ بھی نہیں ہے، جب R&D کیا یہ بیسک انفارمیشن ہے۔ اچھا اس کے اندر ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا، ہمارے سننے والوں کے نالج کے لیے پلیز یہ بتائیں کہ 2 ووٹ ہیں، جیسے 30,000 ممبر ہے لاہور چیمبر کا، اور اگر 500 ممبر ہے کسی چھوٹے چیمبر کا تو اس کے بھی اتنے ہی ووٹ ہیں، تو اس کے اوپر بھی کوئی پرسنٹیج کا وہ قانون لاگو نہیں ہوتا، یا اس کے اوپر آپ کوشش نہیں کرتے؟ دیکھیں جب یہ قانون بن رہا تھا یا قانون میں امینڈمنٹ ہو رہی تھی سب اسٹیک ہولڈر کو بلایا گیا، میں بھی گیا وہاں پہ جی، تو میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جی ہم بڑے چیمبر ہیں، ہمیں اور طرح ٹریٹ کریں، چھوٹے چیمبر کو اور طرح ٹریٹ کریں۔ ان کا آگے سے لاجک تھا، اس وقت تھے منسٹر کامرس تھے ہمایوں اختر، ٹھیک، انہوں نے کہا یار سینٹ میں ہم سارے صوبے برابر ہیں، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، KPK ہو، تو وہاں پہ تو ہم سارے سیٹیں برابر شیئر کرتے، تو فیڈریشن بھی یہ ایسا فارمولہ ہے، یہاں پہ بھی سارے برابر بیٹھے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو برابری دینے میں۔ تو یہ ان کا ایک لاجک تھا جو کنوینس بھی انہوں نے باقیوں کو کیا جو بڑے چیمبر تھے۔ ان میں ایسی ایسوسیشن بھی ہیں جن کے 7 ممبر ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، مگر ان کو بھی 2 ووٹ ملے ہوئے۔ ایسے چیمبر بھی ہیں جن کے 100 ووٹ بھی نہیں ہیں، اور وہ اپنی کبھی ان کی رجسٹریشن کینسل ہو جاتی ہے، کبھی بحال ہو جاتی ہے، مگر برابر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ برابر بیٹھنا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر مطلب ایک بڑا چیمبر ہونے کے ناطے آپ مطمئن ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ والا فارمولا۔ بڑائی جو ملتی ہے وہ آپ کو پذیرائی سے لوگ دیتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی اکنالجمنٹ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔
گورنمنٹ کی اکنالجمنٹ بھی ہمیں ملتی ہے. بہت سارے ریسرچ ورک ہم کر رہے ہوتے ہیں. شوکت عزیز جب پرائم منسٹر تھے تو وہ ریسرچ ورک اپنی گورنمنٹ سے نہیں کرواتے تھے. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے میں نے لاہور چیمبر سے کروانا. وہاں ایک دفعہ انہوں نے وزٹ کیا, فائنانس منسٹر کے طور پہ کئی دفعہ آئے, تو انہوں نے دیکھا ہمارا R&D ڈپارٹمنٹ بہتر ہے کافی پاکستان میں جو, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے پاس ہیں وہ باقیوں کے پاس نہیں ہے. جیسے WTO کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم واحد ادارہ ہے جو WTO کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہمیں کوئی انفارمیشن WTO کی چاہیے ہوتی ہے فوراً مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سرکاری اداروں میں جائیں گے وہاں تو مل جائے گی, مگر پرائیویٹ ادارہ کوئی ایسا نہیں ہے. اب یہ WTO نے بھی ہم دیکھا ہے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے, کہ یہ ایسا ادارہ ہے جن کے ساتھ ہم اپنے انڈرسٹینڈنگ یا ایک کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کیپیبل ہیں, کر سکتے ہیں, کیپیبل ہیں, ریسرچ ورک کر سکتے ہیں. ٹریڈ میپ ایک بنانا ہوتا ہے کہ ٹریڈ میپ کس طرح بنایا جاتا ہے, کہ دو ملکوں کے درمیان یا دو ریجن کے درمیان یا ایک ریجن اور ایک ملک کے درمیان ٹریڈ کتنی ہو رہی ہے, کون سی آئٹموں کی ہو رہی ہے, ساری انفارمیشن ہمارے پاس آن لائن موجود ہوتی ہے. تو باقی کے اداروں کو پاس نہیں ہے. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ لاہور چیمبر, اچھا یا پنجاب کے جتنے چیمبر ہیں جی جی ان کا جنم لاہور چیمبر سے ہوا ہے. لاہور چیمبر سے وہ نکلے ہوئے. وہ کیسے؟ ایک زمانہ تھا جب اس چیمبر کی جورسڈکشن دلی سے لے کے کابل تک تھی. تو جتنے چیمبر نکلے ہیں وہ اس میں سے نکلے. اچھا. گجرانوالہ چیمبر نے کہا جی ہم نے علیحدہ ہونا, ہم نے کہا 100 بسم اللہ علیحدہ ہو جاؤ. سیالکوٹ گجرانوالے سے علیحدہ ہوا 100 بسم اللہ ہو جاؤ. شیخ پورہ, اکاڑا, گجرات کا جو گجرات, پنڈی, سب ہم سے علیحدہ ہوئے اور ہم نے ان کو اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے. کہ اب آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی چیز بھی کمی ہو ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ ہم سے لے لیں. اگر ہمارے پاس ہے تو آگے ٹیکنالوجی بھی لیں, R&D بھی لیں, سافٹ ویئر بھی لیں. ہمیں صرف لاہور چیمبر کو سرخرو نہیں ہونا, ہمیں لیٹس گرو ٹوگیدر. اگر ہم سب گرو کریں گے تو لاہور چیمبر کا, آج ہم تو دارالخلافہ جو ہے پنجاب اس کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. وہ تو ہماری وہ پوزیشن تو کوئی نہیں چھین سکتا, مگر جتنی دیر تک باقی چیمبر مضبوط نہیں ہوں گے ہم اتنے مضبوط نہیں رہیں گے. ایکسیلنٹ, زبردست. یہ بڑی ایک نئی بات جو ہے نا وہ ہمارے سامعین تک بھی پہنچے گی, اور ہم نے بھی آج یہ نئی بات سیکھی ہے. ہمیں یہ لگتا تھا کہ لاہور چیمبر جو ہے وہ صرف لاہور کی تاجر برادری کو ہی اکوموڈیٹ کرتا ہے, اور لاہور کے تاجروں کا ایک بڑا وائبرنٹ ادارہ ہے, بڑھ چڑھ کے حکومت کے ساتھ معاملات میں پیش آتا ہے اور تاجروں کے مسائل کو حل کرواتا ہے. لیکن جیسے میاں صاحب نے فرمایا, اس کی جو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, ایک لمبی ہسٹری ہے, جس کے اوپر کافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے. اور پنجاب میں خاص طور پر پورے ملک میں جتنے بھی چیمبر ہیں وہ لاہور چیمبر سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جی, ریگولر کرتے ہیں. لیکن کر سکنے والی بات نہیں, بالکل کرتے ہیں. زبردست. اب آپ یہ دیکھیں اس ادارے کو 100 سال ہو چکے ہیں. اب ٹھیک. ابھی جو پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میاں نعمان کبیر صاحب, یہ 100ویں پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک. اور 100 سال ایک ادارہ چل جائے اور بغیر کسی امداد کے اور حکومت کے وہ بیک کا توقع نہ رکھتا ہو, بلکہ حکومت کو کبھی سپورٹ چاہیے ہو تو وہ حکومت کو سپورٹ کرتا ہے. وہی عزت ہے جو کسی سیلف میڈ کی عزت ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میری کیا رسپیکٹ ہے. زبردست جی. تو جتنا اس کو اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے. لے سر, اب تھوڑا سا اس کو چینج کریں ٹاپک کو. اسموک سے بیماریوں میں بہت زیادہ اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے, بہت زیادہ. یعنی کہ جو ہے نا لاہور ابھی آ گیا دوسرے نمبر پہ آلودہ ترین شہروں میں. بالکل ایسے ہی. یہ کیا بنے گا یہ, کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک گورنمنٹ کی آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی پالیسی سوائے اسکول بند کرنے کے. اچھا اسکول بھی بند کیا ہفتہ اتوار جو آلریڈی بند ہوتا ہے, اور پھر ایک دن بڑھایا. یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ اگر آپ نے چھٹی دینی ہے تو پھر وہ 3 دن کٹھے چھٹی انہوں نے دی ہے کہ لانگ ویکینڈ ہے تو جا کے سیر سپاٹے کریں. ہاں, تو میں یہ سمجھتا ہوں گھر پہ رہنا چاہیے, اور گھر کی جو ہوا ہے اس کو صاف کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد جتنے صفائی کی اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلائیں. اور جو سب سے بڑا کام کرنے والا ہے وہ رورل ایریا جو ہے, وہاں پہ جو یہ چیزیں جلائی جا رہی ہیں, جو باقیات ہیں فصلوں کی, اس کو کرنا چاہیے. پلس اس کے ساتھ جو ہے
جو مشینیں ایجاد کی ہیں مختلف اداروں نے اس کا یوٹیلائزیشن لوکل جو مشینیں ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ تاکہ وہ پولوشن کم ہو. بہرحال اصل میں تو جو ہے نا یہ کوئی محکمہ موسمیات ہی کو خوشخبری دے تو میرا خیال ہے کہ وہ دیسی کام ہی ہوگا, تو اللہ کی طرف سے امداد آئے گی تو آئے گی. وہ دسمبر میں آئے گی, اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. لیکن آج میں سن رہا تھا کہ بابو سر ٹاپ پہ برف باری ہوئی ہے اور ایک دو اور جگہ ہیں جہاں پہ برف باری ہوئی ہے, لیکن وہ بھی ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہی لے کے آئی ہے وہاں, کیونکہ سردی زیادہ بڑی ہے اور کہتے ہیں کہ خشک سردی کا ایک وہ ہے, تو بیماریاں کافی جو ہے نا وہ ہسپتالوں پہ کافی لوڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں دیکھیں جی, اگر گورنمنٹ نے ڈیزائن لاہور کو اس طرح کیا ہوتا تو کسی زمانے میں فوارے ہر چوک میں لگے ہوتے تھے, وہ بھی ایک پولوشن کو صاف کرنے کا ایک طریقہ تھا. صحیح, وہ بھی نہیں رہے ہمارے, اور سم ہم یہ فیس کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ابھی انہوں نے ویسے گاڑیاں شاڑیاں پکڑی ہیں, ان کو جرمانے کی ہیں, کچھ گاڑیاں بند بھی کی ہیں جو زیادہ دھواں پھینک رہی تھی. تو ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی دینی چاہیے کہ جی شہر میں ہم پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فاسل فیول پہ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک ہونی چاہیے. وہ ہم ایکچولی ہمارے یہاں یہ پرابلم یہ ہے کہ جب میں کہوں گا جی الیکٹرک ہونی ہے تو فوری آگے سے جواب آئے گا بجلی تو ہے کوئی نہیں ساڈے کو, بجائے اس کے میری بات پوری سننے کے آگے سے ٹھا کر کے جواب آ جائے گا. الیکٹرک سسٹم کے لیے بجلی وہ والی نہیں چاہیے جو وابڈا سے آتی ہے, بجلی وہ چاہیے جو اللہ میاں دے رہا ہے. سورج سے آپ بجلی اپنی چیزیں چارج کریں اور سارا دن چلائیں, آپ کو کوئی رولا نہیں, کوئی مسئلہ, اور اوپر لگا دیں سولر اس کے ساتھ لگا دیں. اور میں ان ملکوں کے ساتھ آپ کو کمپیریزن کر کے دے رہا ہوں جہاں پہ سردیوں میں ہم سے بھی کم سورج ہے, وہ سارا اس پہ چلا رہے ہیں, وہ یہ ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو پتہ نہیں آپ کو وہی کستوری چاہیے یا راکٹ سائنس چاہیے. یہ بڑا آسان کام ہے. یہ کرنا چاہیں تو پھر کر سکتے ہیں. اگین وہی بات ہم کرتے ہوتے ہیں کہ if there is a will there is a way, اور ہونا تو چاہیے. بہرحال اگلے سیگمنٹ میں میاں صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ گیس کا جو بحران ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے, اور موجودہ جو منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب, انہوں نے ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی ہے پہلی حکومت پہ, اور اس کے اوپر ذرا ڈسکس کرتے ہیں نا کہ یہ گیس کا کیا معاملہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. Welcome back from the break, and you are listening FM 98.6, and we are in conversation with the most senior analyst میاں شفقت علی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے تو بات ہو رہی تھی گیس کی, لیکن ہماری جو نظر پڑی تو میاں صاحب یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو ہندوستان کے ایک دفعہ یہ میرا خیال ہے پچھلے فیبرری کی بات ہے, وہاں سے ایک دھمکی موصول ہوئی کہ پاکستان پہ سرجیکل اٹیک کیا جائے گا. ہمارے پرائم منسٹر نے فوراً اس کا فی الفور جواب دیا کہ ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے, اور ایسا ہی ہوا. سب نے یہ دیکھا کہ وہاں سے کچھ ایک دو طیارے آئے اور پاکستان نے پھر ان کو مزہ چکھایا, بندہ پکڑا, اور اب اس بندے کو جو ہے نا انہوں نے ان کے جو ونگ کمانڈر تھے ان کو دے دیا ہے کوئی ایوارڈ. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس وجہ سے دیا ہے, چائے پینے پہ دیا ہے, ان کو اپنے آپ کو نیچے زمین پہ جہاز گرانے پہ دیا, کس لیے دیا؟ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں جی, کہ سرجیکل اٹیک جو ہے یہ ورڈ امریکہ کا ہے, کہ امریکہ کہتا ہے جہاں پہ بھی ہمارے خلاف کوئی سازش ہوگی وہاں پہ ہم سرجیکل اٹیک کر دیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو چیزیں ہوں گی وہ ہم ختم کر دیں. تو انڈیا نے بھی یہ اناؤنس کیا کہ ہم بھی سرجیکل اٹیک کریں گے, اور جہاں پہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہوگی. ان کے پاس شاید کوئی پرانی انفارمیشن تھی کہ ہمارے وہاں پہ کوئی بقول ان کے کہ ٹریننگ سینٹر تھے, تو وہاں پہ انہوں نے سرجیکل اٹیک کر دیا. اب انڈیا کی انٹیلیجنس, انڈیا کی انفارمیشن اتنی اپ ڈیٹ نہیں ہے جتنی ہماری ہوتی ہے. ہم لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہ پہ اپنے ڈرون ایسے بھیج رہے ہوتے ہیں جو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ انڈیا کے پاس انفارمیشن کوئی سال 2 سال پرانی ہوگی اگر ان کے بقول تھی, تو انہوں نے سرجیکل اٹیک کیا اور 2 درخت شہید کر دیے. تو وہ جو شہید کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اربوں درخت لگانے ہیں یہاں پہ یا لگا رہے ہیں, تو وہ 2 درخت جو پہلے سے موجود تھے
ان کو مار گرایا. جو ایک کوا شہید ہوا اس کا ذکر کوا بھی شہید ہوا. اب وہ ہو گیا یہ واقعہ ایک، اور ہم خاموش تھے کیا ہوا کیا. تو ہمارے جو ایئر فورس کے جو چیف تھے انہوں نے کہا جی اب کیا ہو، اب کر کے دکھاؤ میں بتاتا ہوں. ہم نے اس وقت تک اپنی ایئر سرویلنس لو رکھی ہوئی تھی کہ ہر وقت ہوا میں جہاز نہیں ہوتے تھے ہمارے. اس کے بعد کر دیے گئے ہر وقت. پیسہ لگتا ہے بھائی، ہوا جہاز میں اڑانے پہ پیسہ لگتا ہے. ایک طرف ہماری قوم بھوکے بیٹھی ہوئی ہے، دوسری طرف ہم فضول خرچی کرے گا ہوا میں ہر وقت جہاز اڑائے. مگر اس دن کے بعد اڑانے شروع کر دیے. انہوں نے پھر پنگا لیا. یہ آئے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کیا کرایا کچھ نہیں. کچھ جہاز ہمارے ان کے پیچھے گئے، کچھ ان کو پیچھے لگا کے واپس لے کے آئے. ٹھیک ہے. ابھینندن ان میں سے ہے جو چیز کرتا واپس آیا اور یہاں پہ آ کے ان کو گرایا ہم نے پاکستانی سرحد کے اندر. ہوتا کیا کہ اگر ادھر گرا دے تو وہ ان کے کھاتے میں آ جاتا ہے جی ان کا جہاز گر گیا، اور اپنی غلطی سے. جہاز کو اپنے علاقے میں گرانا ایک عمل ہے کہ جی میں نے اپنے علاقے میں لے کے آیا ہوں اس کو پہلے اور پھر گرایا میں نے. گڈ. اب میری انفارمیشن کے مطابق جو چیزیں کلوز اس وقت ہم نے بات بھی نہیں اس پہ کبھی کی کہ 2 جہاز گرائے گئے. ایک تو ابھینندن کا جہاز تھا جو کلیئر ہو گیا، اس کا ملبہ بھی نظر آیا. دوسرا جو جہاز گرایا وہ انڈین گرتے گرتے پائلٹ تو نکل گیا باہر، تو جہاز گرتے گرتے وہ انڈیا کی سرحد کی اس طرف گر گیا، جس کو ہم کیونکہ اٹھا نہیں سکتے تو ہم نے کلیم بھی نہیں کیا. انڈیا نے وہ جہاز کے پرزے دکھائے کہ یہ جی پاکستانی ہم نے F-16 گرا دی. اچھا، اپنے جہاز کے ہمارے کھاتے میں ڈال. ٹھیک ہو گیا. اب ایک تو کلیئر بات ہے کہ جہاز گرا انڈین بارڈر میں، وہ تو انہوں نے مان لیا کہ جہاز گرا. اب وہ F-16 ہے یا انڈین ہے، اس کا اس طرح ملتا ہے کہ F-16 کمپنی پاکستان میں آ گئی. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جہاز گنا دیں. ہمارا ریٹرن کانٹریکٹ ہے، ہمیں F-16 اس صورت پہ ملے تھے کہ وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں. ہم نے اس معاہدے کی پاسداری کی. ہم نے انڈیا کے خلاف ایک F-16 آج تک یوز نہیں کی. اس میں بڑی عقل کی بات ہے، لاجک یہ ہے کہ F-16 ہم انڈیا کے خلاف اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ ان کا کنٹرول امریکہ میں موجود ہے. اگر ہم انڈیا کی سرحد پہ لے کے جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا اور وہ اس کو روک سکتے ہیں. ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ F-16 کو امریکہ میں بیٹھ کے اس کے آپریشن بند کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے پائلٹ کو بھی پتہ ہے، ہمارے ہر کسی کو پتہ ہے. تو اس لیے F-16 ہم نے انڈیا کے خلاف کبھی یوز نہیں کیا ایز پر ایگریمنٹ. اب انڈیا کا میڈیا یہ کلیم کرتا رہا جی ہم نے F-16 گرا لیا، ہم نے F-16 گرا لیا اور پائلٹ بھاگ گیا. یہ بھی پائلٹ پاکستان بھاگ گیا. تو جب یہ ہوا، اب میرے اندازے کے مطابق یا میرا ایک گٹ فیلنگ ہے کہ وہ پائلٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی ابھینندن کے علاوہ ابھی بھی ہے، میرا خیال ہے یہ. اور وہ پائلٹ نہ انڈین ہے، وہ کسی تھرڈ کنٹری کا ہے. میرا یہ جس کو ہم مانتے ہی نہیں، جس کو ہم مانتے نہیں ہے، تو اس کو ہم نے کلیم بھی نہیں بتایا بھی نہیں. اب یہ تھا ابھینندن ہمارے پاس آ گیا، لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، 2 فوجی وہاں پہ پہنچ گئے، انہوں نے بچا لیا. ایک زندہ میں قیدی مل گیا. اس کا صورت ہے ہم اس کو قید میں رکھتے پریزنر آف وار کے طور پہ. مگر پرائم منسٹر نے ایک اچھا گیسچر دیا، انہوں نے کہا جس کو واپس کر دیا، بھیج دیں صحیح سلامت. اس کی پٹیاں بھی کرے، نشان جو پڑے ہوئے تھے وہ بھی اس کی سیوا کی، چائے بھی پلائی اس کو. بڑی مشہور ہوئی تھی. اور اس کے بعد اس کا ایک ویڈیو کلپ بھی لیا جو پوری دنیا میں چلایا کہ یہ ہمیں، اور اس کو بارڈر کراس کروا کے ہم نے انڈیا کو واپس کر دیا. اب وہ انڈیا چلا گیا، بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ پریزنر آف وار بنتا. ایک ہارا ہوا جو تھا ایک ایئر فورس کا ونگ کمانڈر، اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا، اس کو بحال کر دیا گیا. حالانکہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ ہارے ہوئے لوگوں کو دوبارہ بحال کر دیا جائے 19 سیٹوں پہ. وہ حال کر دیا گیا، وہ جناب انہوں نے چارج سنبھال دیا. اب ان کی عزت ریسٹور نہیں ہو رہی تھی اور پوری ایئر فورس جو ہے انڈیا کی وہ ڈی مورلائز ہوئی تھی کہ اب وہ کسی طریقے سے جسٹیفائی، سرجیکل اٹیک تو چھوڑے، وہ اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر پائے.
یہ پاکستانی ایئر فورس نے ثابت کر دیا. اور نوجوان بچے تھے ہمارے جنہوں نے یہ سارا کام کیا. جو جہاز اڑاتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں, یہ ابھینندن کی ایج کے نہیں ہوتے, ہمارے بالکل ینگسٹر ہوتے ہیں جو جن کے نروز بڑے اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں, اور وہ فیصلہ جب کرتے ہیں موقع پہ فیصلہ کرتے ہیں. اور جب اس کو کہتے ہیں جہاز کی لاک کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو, بالکل ٹارگٹ پہ لا کے لاک کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ جہاز بچ نہیں سکتا. ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے, اور یہ ٹیکنالوجی ہم نے چائنا سے مل کے انڈیجنس ڈیولپ کی ہوئی ہے. اور جو ہمارے تھنڈر 17 ہے وہ, اور پھر ہم نے بعد میں اچھا اس واقعے کے بعد ہم نے کئی تھنڈر 17 بیچے ہیں دنیا کو, ایسے ہی وہ استعمال ہو گیا اور وہ کامیاب رہا. تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا جہاز ہے اور اکنامیکل ہے بنسبت F-16, F-17 اور F-14 کے. تو اس واقعے نے ہمیں یہ سائیڈ افیکٹ دیا کہ ہمارے جہاز زیادہ بکے. تو انڈیا کے پاس اب کوئی بھی صورت نہیں تھی اپنی ایئر فورس کو ماڈرلائز کرنے کی, ان کو اسٹرینتھن کرنے کی. انہوں نے اس کا یہ نکالا کہ اس کو ایک ایوارڈ دے دیا جائے جو زندہ لوگوں میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے. ویسے نمبر 3 ایوارڈ ہے یہ انڈیا کا. اچھا, جیسے ہمارا نشان حیدر ہے وہ زندہ لوگوں کو نہیں دیا جاتا, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو شہید ہو چکے ہوں. تو ان کا پہلا پرم ویر چکر ہے. پرم ویر چکر ہے. پھر تیسرا ایوارڈ یہ ہے ویر چکر اس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ مہاویر چکر ہے. اور یہ میرے حال میں اس میں 2 ہوتے ہیں. ایک جو ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کو نہیں دیے جاتے, پہلے دونوں جو ہیں, ایک سویلین ہوگا, ایک جو ہوگا وہ ملٹری کا ہوگا. صحیح ہے. اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ ملٹری کا ہوگا مگر زندہ لوگوں کے لیے ہوگا. یہ اس کو ایوارڈ دے دیا گیا کہ جی آپ کی شاید عزت بحال ہو جائے, تو شاید وہ ہیرو بن جائے انڈیا کے. ہارے ہوئے لوگوں کو بھی وہ بنا لیتے ہیں. ڈیزائن تو ہیرو والا یہ تھوڑا اس کے لیکن یہ جو اتنے چکر ہیں اور ہندوستانی قوم جو چکر پہ چکر دی جا رہی ہے, اور 6 چکر تو ان کی آفیشیل ہے, 6 آفیشیل چکر ہیں. باقی ان کا میڈیا بھی ایک چکر ہے, وہ بھی ایک چکر ہے. اچھا, ویسے جیسے ابھی ایک پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سراپا احتجاج کے بعد ایک لفظ جو ایجاد ہوا ہے نا, سراپا جشن, تو ایسے ہی جو ہے نا اکثر ہم سنتے ہیں کہ یہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں, احمقوں کی جنت ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ہندوستانی جو ہے احمقوں کی دوزخ میں رہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جو ایک اور خبر ہے نا کہ کرکٹ کی ہارنے کے بعد انہوں نے بیٹھ کے سوچا سب نے یار کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم کرکٹ ہار گئے ہیں. تو ہم چھکا لگاتے ہیں وہ بھی پکڑا جاتا ہے, چوکے لگتے نہیں ہم نے. انڈین جو ان کی انڈین کونسل ہے کرکٹ کی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ گوشت کھلانا چاہیے اپنے کھلاڑیوں کو. یہ کل کا اہم فیصلہ ان کا کہ جو کرکٹ کی ٹیم کے جو لوگ ہوں گے وہ سبزیوں سے ان میں طاقت نہیں آ سکتی, گوشت کھلانا ہے. انہوں نے کہا جی مرغی کا گوشت اور مٹن کا گوشت ان کو کھلائیں, بیف نہ کھلائیں ان کو. وہ کیوں نہیں کھلانا؟ بیف ان کا مذہبی ایک ریسٹرکشن ہے. اچھا, مگر فیصلہ یہ ہے کہ گوشت کھلائیں تاکہ ان میں طاقت آئے. یہ انہوں نے پاکستانی ٹیم سے سیکھا ہے. انہوں نے شاید پاکستانی ٹیم کے سارے ممبرز کو اسٹڈی کیا ہوگا, سارے گوشت کھاتے ہیں, مسلمان تو گوشت کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ انڈین کو بھی گوشت کھلائیں تاکہ یہ مضبوط ہو. لیکن اس کے اندر دیکھیں اب ایک پوائنٹ یہ بھی بنتا ہے کہ ہم تو بچپن سے عادی ہیں گوشت کھانے کی, تو وہ جو آپ کی اس وقت بچپن میں جو گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو آپ نرش کرتے ہیں اور سارا وہ تو اس وقت کے لحاظ سے پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی ہڈیاں, آپ کے مسلس وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اب اس عمر میں مطلب آ کے جب آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں, اب وہ گوشت کھانا شروع کریں گے تو کیا رزلٹ پروڈیوس کریں؟ الٹیاں آئیں گی. اور کیا الٹیاں. میں نے تو ایسے بھی احمقوں کی دوزخ, اس لیے میں نے آپ کے اسی لفظ سے یہ کہا ہے نا یار خدا کا خوف کرو, یعنی کہ کوئی عقل نہیں ہے. جب یہ بیٹھتے ہیں کیا سوچتے ہوں گے کہ, اور پھر جب یہ کار کے میٹنگیں اٹھ کے اپنے اپنے رستوں پہ جاتے ہوں گے تو رستے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ بس ایسی کی کر کے کی سیٹل ہو گئی ہے. اگر یہ انہوں نے کرنا ہے, ویسے دیکھیں تھوڑا سا ایک ہیلتھ سیکٹر سے ہمارا بھی کچھ وہ کرتے رہتے ہیں ہلکی پھلکی, ہم بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ پروٹین کب چاہیے آپ کو, کاربس کب چاہیے, فیٹ کا آپ کی باڈی میں کیا کتنا رول ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو, اپنی جو جونیئر ٹیمز ہیں نا ان کو انڈر 12 اور اس کے بعد انڈر 15 اور انڈر 19 گریجولی یہ انجیکٹ کریں میٹ ان کے اندر, تو پھر آگے چل کے
میرا یہ خیال ہے کہ کوئی 10 12 15 سال کے بعد ایک اچھی ٹیم تیار کرنے میں کامیاب ہوں گے. ابھی شعیب اختر نہیں بننے لگا ان میں سے. شعیب اختر تو انشاءاللہ ان کی پوری نسلوں میں نہیں آ سکتا جو یہ چاہتے ہیں. جو دیکھیں بائی برتھ ہونا بھی ایک علیحدہ چیز ہے کہ جی بائی برتھ اس کی ٹریننگ کرے. میں سمجھتا ہوں بچے کی جو پرورش ہے ماں کے پیٹ میں ہی شروع ہو جاتی ہے. ہاں یہ ایک اور ماں جو کھا رہی ہوتی ہے, ماں جو اس طریقے سے رہ رہی ہوتی ہے, وہ بچے پہ اس کا بے شمار بالکل صحیح. اور اگر آپ جیپنیز تھیولوجی دیکھیں تو ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع کرتے ہیں. وہ اچھا اچھا پیدا ہونے سے نہیں شروع کرتے. وہ کہتے ہیں جی پیدا تو ہو چکا ہے اس وقت, 9 مہینے وہی کاؤنٹ کرو, وہ بھی 9 مہینے کاؤنٹ کرے, وہ اس ڈیٹ سے شروع کرتے جی میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے. تو آل تو دنیا میں آئے اس کے 9 مہینے کم ہوئے ہوتے. مگر اور بھی آپ اگر یہودیت دیکھیں تو وہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو ایک علیحدہ ایریا میں رکھتے ہیں اور یہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ سب اثر بچے پہ ہونا ہے. اس کو اچھی خوراک دیں گے, اس کو اچھی چیزیں دکھائیں گے, اس کو اچھا ماحول دیں گے. ماں کو نہیں دے رہے ہوتے, بیسیکلی وہ بچے کو دے رہے ہوتے. تو جو انڈین لوگ ہیں, ہندو اسپیشلی, یہ لوگ اس طرح ان کی باڈی نہیں ہو سکتی جیسے ہمیں کہتے ہیں یہ گوشت خور ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی یہ گوشت خور قوم ہے. تو گوشت خوری جو ہے وہ ہمارے مذہب میں اسی طرح ایویں نہیں لائی گئی. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ہم ایک جنگجو قوم بھی ہیں, ہمیں پوری دنیا کے ساتھ جہاد بھی کرنا تھا, اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی تیاری کریں. اور اسی وجوہات کی وجہ سے ہم نے اپنا ملک علیحدہ کیا کہ ہم تو ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے, یہ ان کو ہمارے گوشت کھانے میں بھی اعتراض ہے. اور آج وہی کام کر رہے ہیں جن پہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ جی گوشت کھاؤ گے تو کوئی طاقت آئے گی, پھر چھکے لاؤ گے. آپ اپنے چھکے دیکھیں کہ اسٹیڈیم سے باہر جا رہے ہیں, کراؤڈ میں جا رہے ہیں, اور ان کے چھکے دیکھیں باؤنڈری سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ہٹ لگاتے ہیں تو پکڑی جاتی ہے, وہ اتنی اس کے اندر وہ اسٹرینتھ کیوں نہیں ہے. تو بیسیکلی تو وہ یہی ہے نا کہ تو یہ دال دول بھی کھائیں تو میرا خیال ہے کچھ ان کو اس کا بھی اثر طاقت تو اس کے اندر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہوتی ہے مگر اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ گوشت بھی ہوتا ہے. تو یہ فوری اب ان کو رزلٹس چاہیے, تو لیٹ سی کہ ان کو ملتا ہے رزلٹ کہ نہیں ملتا. بہرحال یہ جو جتنے بھی چکر ہیں یہ سارا گھن چکر ہی ہے, اس چکر میں آپ نہ ہی پڑیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اب بتائیں جی کہ یہ جو کیونکہ گیس کے اوپر ہی وہ میسیج بھی ایک آیا ہوا تھا کہ اس دن آپ بتا رہے تھے کچھ اس کا جو ہے نا, ایک تو سلنڈر کا ارینجمنٹ بھی کریں گھروں کے لیے, اور دوسرا ایک آپ نے حل بتایا بایو گیس سے ملتا ہے چولہا ہے بایو گیس کا, اور وہ میں اس کی کوشش کرتا ہوں آج یا کل اس کی ویڈیو بنا لوں, اس کو اپلوڈ کر دیتے. میرے گھر پہ پڑا ہوا ہے, وہ ضروری ہے جی, اس سے بڑا لوگوں کا بھلا ہوگا. اس میں کیا کرتے ہیں وہ کہ جتنی ویسٹ ہے لائک پتے جو ہیں یا توڑی جو ہے اس کو ایک پروسیس سے گزار کے اس کی سوئیاں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سوئیاں جو ہیں وہ آپ بایو میس اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک چولہے میں رکھ لیتے ہیں, نیچے ایک پنکھا لگا ہوتا ہے, اس پہ عام یو ایس پی لگتی ہے, یو ایس پی لگا کے پنکھے سے وہ ایندھن جل لیتا ہے. وہ ایک ہانڈی کے لیے کافی ہوتا ہے یا 1 گھنٹے کے لیے کافی ہوتا ہے, اور اس کی کوئی 5 سے 7 روپے کاسٹ آتی ہے. وہ آپ جلائیں اور آپ کا کھانا بن جاتا ہے, اور یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے. اس کا جو بچے راکھ وہ آپ پودوں میں استعمال کر لیں, وہ آپ کے پودے کا فرٹیلائزر بھی ہے. اچھا, تو اس کو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل میں ڈیمو بھی کر دیں گے. لیکن یہ تو آ گیا پرائیویٹ, آپ نے اپنا ذاتی طور پہ جو ارینجمنٹس کرنے ہیں, یہ مار کہاں سے پڑی ہے پیچھے ہمیں, یعنی کہ ہمارا تو یہ اپنی وہ دیکھیں یہ جو ایل این جی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ایل این جی ہمیں مل رہی ہے اور وہ مہنگی اور دس اینڈ دیٹ. ایل این جی تو یہاں تک پہنچتی نہیں ہے. ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں, سوئی گیس یا سندھ کی گیس وہ ہم لے لیتے ہیں اور ایل این جی ان کو دے دیتے ہیں. مہنگی گیس جو ہے وہ کراچی میں کنزیوم ہو جاتی ہے, سستی گیس جو ہمیں دی جاتی ہے وہ مہنگے ریٹوں پہ دی جاتی ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ایل این جی امپورٹ ہو رہی ہے پنجاب کے لیے اور پنجاب اس کا پے کر رہا ہے, مگر وہ ہم کنزیوم نہیں کرتے, وہ کنزیوم سندھ میں ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ایل این جی وہاں پہ آج ڈالیں گے تو تیسرے دن لاہور پہنچے گی. اس کی کوئی پمپنگ وغیرہ نہیں ہوتی, وہ وہاں پہ کنزیوم ہو جاتی ہے. ان کی گیس جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ہمارے پنجاب کے ساتھ,
وہ یہاں پہ استعمال ہو جاتی. اب پنجاب کا ایشو کیا؟ پنجاب کے 2-3 ایشو ہیں. ایک تو پنجاب میں ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے جس کی وجہ سے پمپنگ سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک. دوسرا ہے پنجاب میں آبادی زیادہ ہے, ہمیں گیس کی ضرورت زیادہ ہے, ہماری کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ سردیوں میں ہماری کنزمپشن بڑھ جاتی ہے پنجاب کی, اسپیشلی گیس کی یوٹیلائزیشن زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ 3-4 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور دوسری طرف سے سپلائی سلو ہو جاتی ہے. سپلائی شارٹ نہیں ہوتی ہوگی شاید, LNG جب نہیں آئی اس کی وجہ سے شارٹیج ایک علیحدہ چیز ہے, مگر اس کی جو سپلائی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے. تو کوئی دیکھیں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس سورس آف انرجی نہیں ہے, دوسرا استعمال کر, دوسرا نہیں ہے, تیسرا استعمال کر لیں. انڈسٹری پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ انڈسٹری میں بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. گیس ہمارا کیونکہ انڈیجنس را مٹیریل ہے تو اس سے ہماری کاسٹ کم ہوتی تھی. تو کوشش کریں کہ آپ سولر پہ چلے جائیں, کوشش کریں آپ دوسری جو ہے فاسل فیول اس پہ چلے جائیں. کیونکہ یہ ایک دروازہ جب بند ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو تھوڑا سا کوریڈور میں چل کے تو دوسرا دروازہ تلاش کرنا چاہیے. وہ کھلے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے بہتری ضرور رکھی ہوگی. تو یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں نا, یہ اصل میں لے کے ہمیں اس طرف ہی جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں تمام تر ٹیکنالوجیز کو لے کے ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ضرور جو ہے نا وہ راستہ تو بنانا ہی ہوتا ہے اور وہ بنے گا بھی. بلکہ میں 3-4 دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے محفل میں, تو میں نے ذکر کیا کہ ایک صاحب ہیں, سنڈے والے دن بلکابہ صاحب کی طرف ہی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو ایک صاحب ہے جہاں پہ میں گیا ان کی فیکٹری, تو گیس پہ کام شام ہو رہا تھا. تو میں نے کہا جی گیس آپ کو ملتی ہے؟ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں گیس کی, گیس شارٹ ہو جاتی ہے اور یہ میری اپنی گیس ہے. میں نے کہا جی آپ کی اپنی گیس کہاں سے آ گئی؟ میں گوبر گیس سے گیس بناتا ہوں. میں نے کہا جی اتنا تو نہیں گوبر گیس سے گیس بنتی جتنی آپ بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لیں. وہ کوئی 1.5 کلومیٹر دور لے گئے اپنی فیکٹری سے. وہاں پہ انہوں نے گوبر گیس کا پلانٹ لگایا ہوا تھا. اچھا. جس میں 10 ٹرالیاں روز کی گوبر وہ ڈالتے تھے. اچھا. اور 10 ٹرالیاں روز وہ کھاد کی نکال لیتے تھے. تو میں نے کہا جی یہ 10 ٹرالیاں اکٹھی کرنی, خریدنی, انہوں نے کہا نہیں فری ہے, مجھے گوبر فری آتا ہے تو میں اس پہ ڈال کے گیس نکال لیتا ہوں, اور وہی پروسیس جو 40 دن 30 دن کے بعد وہ کھاد نکل آتی ہے. اب روز کے روز نکلتی ہے. تو میں جس سے فری لیتا ہوں اس کو ہی کھاد دے دیتا ہوں کہ اپنی فصلوں میں ڈالو. اور میں فصلیں اس علاقے کی دیکھ رہا تھا, لش گرین تھی. اور اب یہ لوگ, اب جب وہ میں نے کچھ سائنسدانوں کو جا کے وہ پروجیکٹ وزٹ کرایا تو انہوں نے کہا جی یہی حساب کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی کیوں؟ اچھا میں نے ان کو بلکہ میں نے کہا یہ کوئی طرح پڑھے لکھے نہیں ہے, یہ کوئی میٹرک ایف اے پاس ہوں گے, کوئی انجینئر تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ان کا ہی کام ہے. ہم تو لوگ ڈر جاتے ہیں یار یہ کام کریں گے تو کیا ہو جائے گا, تو کیا نہیں ہوگا. اور وہ عرصہ دراز سے کر رہے ہیں, اور کم از کم کوئی 10 لاکھ روپے مہینے کا گیس کا بل بچا رہے ہیں, پلس ہر وقت گیس اویلیبل ہے. ویری گڈ. 24 گھنٹے اویلیبل, اور فیکٹری ان کی رکتی نہیں ہے. کہاں سے آئیڈیا ان کو آیا تھا یہ؟ انہوں نے کہا جی پہلے میں نے بہت چھوٹا سا بنایا تھا, میں 10 فٹ کا بنایا ہوگا. اب ان کا جو ریسنٹ میں نے دیکھا ہے وہ 1 ایکڑ کا ہے, یعنی کہ 200 فٹ بائی 200 فٹ کا ایک گھر ہے, 30 فٹ گہرا. اس کے اندر اندازہ لگایا کتنی گیس ہوگی, اور وہ چل رہی ہے, مسلسل چل رہی ہے. اور یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, لاہور کا حصہ ہے. اور یہ تو بڑی حیرانگی کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہی لوگ اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں جن کے پاس اتنی صلاحیتیں, اتنی. اب یہ دیکھیں اس پروجیکٹ کو ملٹی پلائی کیوں نہیں کیا جا رہا. ایک طرف ورلڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ گرین ہاؤس سے زیادہ گیسز زیادہ ڈسچارج کر رہے ہیں, آپ پہ ہم پابندی لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جانور زیادہ ہیں, ان جانوروں کی پروڈکشن کم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے پاس جو جانور ہے 2-3 لیٹر ایوریج ہے ان کی, ان سے گوبر زیادہ نکل رہا ہے, اور گوبر سے گرین گیس زیادہ نکل رہی ہے. نمبر آف جانور کم کریں اور ملک کی پروڈکشن بڑھائیں, جیسے امریکہ نے کیا. اپنے نمبر آف جانور انہوں نے جو ہیں
وہ تقریباً 1/3 کر لی ہے، اور ملک جو ہے 10 ٹائم کر لی ہے. تو وہ ہمیں اس طرف لا رہے ہیں کہ جی آپ اپنی نسل کو بہتر کریں. خیر اس پہ بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ ساہیوال کی جو گائے ہے وہ اس کا پوری دنیا میں لیبل بدل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے والی گائیں ہونی چاہیے جو دودھ زیادہ دے. ہم کہتے ہیں جی 10 لیٹر دودھ کی بجائے آپ 1 لیٹر دودھ لے لیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہو. ان کا جو دودھ ہے وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ وہ کینسر کا کاز بنتا ہے. تو اس کا پھر کیا فائدہ؟ ہمارا جو دودھ ہے وہ کینسر کو ختم کرتا ہے. یہ اس پہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے پوری دنیا میں کہ جی ہم جو کہہ رہے ہیں جی ساہیوال کا جو نسل کا دودھ. اب ایک طرف تو یہ الزام ہے کہ جی ہم گرین ہاؤس گیسز زیادہ ڈسچارج کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک پروجیکٹ موجود ہے. ہم نے ضرور جا کے باہر سے ٹیکنالوجی خرید دی ہے، ہم نے ضرور جا کے باہر سے LNG خرید دی ہے. اسی پروجیکٹ کو سائنٹیفک بنیادوں پہ کر لیں اور آپ اپنی گیس خود بنائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس کے اوپر کوئی ایک ہمارے یہاں پہ کوئی سیمینار بھی ہونے جا رہا ہے لاہور چیمبر میں ہی. ابھی پرسوں ایک سیمینار ہو رہا ہے کہ ڈیری پروڈکشن کی کس طرح ہم بڑھائیں. پریزیڈنٹ صاحب نے انیشیٹو یہ لی ہے. اس میں مختلف محل میں پروونشل منسٹر بھی آ رہے ہیں تو ان کے سامنے یہ آپ سب لوگ جو سب دوست سن رہے ہیں تو ضرور اس پہ وزٹ کریں. لوگ اوپن ایک انویٹیشن ہے، آ سکتے ہیں اور آ کے جو ہے نا اس کے اوپر آپ اویئرنیس لے سکتے ہیں اور اس کو اٹینڈ. اوپن انویٹیشن ضرور ہے مگر رجسٹریشن کا ایک طریقہ کار ہے وہ آپ کریں. چارجز کوئی نہیں ہے، آپ کوئی بھی آ کے اٹینڈ کر سکتا ہے. اور اسپیشلی اگر آپ ڈیری سے منسلک ہے، نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جنرل انفارمیشن لینی چاہیے. اگر ڈیری سے منسلک ہے تو زیادہ بہتر ہے. جو رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے اس میں سب سے جو آسان طریقہ ہے جو ہمارا جو واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے نا، آپ ہمیں بھی میسج کر دیں تو ہم آپ کو وہ ایک جو اس کا ای میل ایڈریس اور وہ سارا کچھ آپ کو فارورڈ بھی کر دیں گے. تو یہ اس کو بہرحال ضرور آپ اٹینڈ کر لیجئے گا. یہ گاڈ گفٹیڈ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صلاحیتیں ہیں، ان کے اوپر میاں صاحب سے پوچھیں گے، لیکن صرف ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ دراصل یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی کیا چیز ہے، یہ لفظ ہے کیا. بریک میں ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک اینڈ یو آر لسننگ FM 98.6 لائیو. اس وقت ریڈیو پہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک یہ سیشن چل رہا ہے. میاں صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، یہ جو گاڈ گفٹیڈ ایک لفظ ہم عام اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، کسی کی کوئی پرفارمنس دیکھتے ہیں، پلیئر نے اچھے چھکے مار دیے تو یار بڑا اس میں ٹیلنٹ ہے، یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. تو کیا اس نے وہ پہلے پریکٹس نہیں کی ہوتی گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے؟ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں چند چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں. ویسے تو زندگی بھی ایک گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، بے شک، کہ اس نے جتنا بہت سارے جیسے سائنس کی بات کرتے ہیں تو جو سیمے آپس میں کراس کرتے ہیں وہ 1 ملین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ 10 لاکھ ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. تو 1/1 ملین کی ریشو ہوتی ہے. تو یہ اس سے بڑا گفٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا، اس کائنات میں لے کے آیا. ٹھیک ہے، یہ ایک سب سے پہلا گفٹ ہے. ہم بیسیکلی ناشکرے لوگ ہیں، اس لیے مسلمان خاص طور پہ نہیں ہے، باقی دنیا ناشکری اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف نہیں کرتے، شکریہ نہیں ادا کرتے. ہم تو ہر آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس کا بھی یقین کرتے ہیں، اس کے ہونے کا بھی، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا گفٹ تو ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی ٹریننگ ضروری ہوتی ہے. بہت سارے آپ لوگ دیکھیں گے جو مجھ میں چیز نہیں ہوگی ان میں ہوگی اور بہت بہتر ہوگی مجھ سے، وہ مختلف ٹریننگ کی وجہ سے اس کو اور سنوارتے ہیں. گفٹ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم پریکٹس کے ذریعے اچیو کر لیتے ہیں. تو یہ ایک زندگی کا ایک وہ ہے. اور اصل میں جو ہے، جو کل ایک جگہ پہ ہم بات کر رہے تھے، کیوں ہمارے بلکہ ایک اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا UET سے، اس نے کیمیکل انجینئرنگ کی تھی اور اس نے ایک جگہ اپلائی کیا. 10,000 میں سے وہ سلیکٹ ہوتے ہوتے 14 نمبر پہ آ گیا، مگر 12 کو رکھا گیا. پہلے 20 کو رکھتے تھے، اس دفعہ انہوں نے 12 رکھے.
تو سلیکٹ نہ ہوا تو وہ ڈپریس ہوا ہوتا. میں نے اس بچے کو کہا کوئی ایشو نہیں, ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی جگہ رکھی ہو. تو ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے. باقی آپ میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھا, اس سے تھوڑا سا اور پوچھا تو میں نے کہا آپ نے کیمیکل انجینئرنگ کیوں کی؟ آپ آج کی مارکیٹ میں تو کمپیوٹر انجینئرنگ چل رہی ہے, بزنس چل رہا ہے. اس نے کہا جی میرے والد صاحب نے کہا تھا کیمیکل انجینئرنگ کریں. اب والد کا تو اپنا ایکسپیرینس ہوگا, انہوں نے اپنے طور پہ ٹھیک کہا ہوگا, ہم اس کو کریٹیسائز نہیں کر رہے, وہ والد ہی ہے. مگر شاید وہ اتنے اپڈیٹڈ نہ ہو کہ آج کی جاب اپرچونٹی کیا ہے. آج کی تو انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے اور آن لائن مارکیٹنگ چل رہی ہے, اس میں شاید کیمیکل انجینئرنگ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, مگر انہوں نے اپنے طریقے سے کہہ دیا اور اس بچے نے کر بھی لیا. یہ اس کی فرما برداری ہے, اس کا بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے پانا. تو اسٹوڈنٹ پہ پریس نہیں کرنا چاہیے, اسپیشلی والدین کی طرف سے کہ آپ نے یہی بنا. اب مہذب معاشروں میں کونسل ڈیسائیڈ کرتی ہے, آپ کے ٹیچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بچے نے کیا بننا ہے, والدین ڈیسائیڈ نہیں کرتے, کیونکہ زیادہ وقت وہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر ان کا بیہیویئر چیک کرتے ہیں کہ جی یہ اس کا بیہیویئر کس طرف ہے. یہ انجینئر بن سکتا ہے, یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, یا ایک آٹو مکینک بن سکتا ہے, یا ایک یہ سول انجینئر بن سکتا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی. تو ایک صاحب ذکر کر رہے تھے کسی بڑے لیڈر کا, تو پروفیسر تھے وہ کسی یونیورسٹی میں سری لنکا میں. انہوں نے کہا جی میرے ٹیچر نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا یا یہ کریکٹر بنے گا یا یہ پروفیسر بنے گا. تو میٹرک کے بعد مجھے 3 دن کرکٹ کھلائی جاتی تھی, 3 دن مجھے ٹیچنگ کا کورس دیا جاتا تھا. الٹیمیٹلی میں ٹیچنگ میں سکسیسفل ہوا, کرکٹ میں نہ کھیل سکا سری لنکا ٹیم میں, تو میں آج پروفیسر ہوں. تو یہ ضروری ہے کہ کونسل ایک 2-3 لوگوں کی ہو, ٹیچرز کی, وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ اس بچے نے کیا بننا. وہ کیا دیکھتے ہیں, وہ گاڈ گفٹڈ چیز ہی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا گاڈ گفٹڈ ہے, اور وہ اس کی پریکٹیکل لائف میں اسپیشلی فیوچر میں جو کام اس کے آ سکتی ہے, تو وہ اس کو اس فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں. بیسیکلی یہ ہے سارا گاڈ گفٹڈ کا, اس کو یوٹیلائز اس طرح کرنا چاہیے. ایک آج اخبار میں اشتہار چھپا ہوا ہے, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی, کہ البراق ایک کمپنی ہے ٹرکش کی, انہوں نے کہا جب ہم اپنی بسیں بیچ رہے ہیں, یہ 18 میٹر لمبی بس ہے اور 340 ہارس پاور کی ہے. یہ بسیں ایک تو وہ ہیں جو چل رہی ہیں, اور ایک شاید وہ جو انہوں نے منگوائی اور چلائی نہیں ہے, مگر یہ بسیں بیچ رہے ہیں کہ جسے کو بسیں چاہیے. کیا یہ وہ اوپن ٹینڈر ہے کیا ہے؟ یہ انہوں نے ایک انکوائری کے لیے ایک نمبر دیا ہوا ہے, وہ شاید فکس پرائس ہو ان کی. دوسری طرف سندھ گورنمنٹ میں کراچی کے لیے بسیں امپورٹ بھی کی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے یہ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہوگا, آپ بسیں باہر سے نہ منگوائیں, ہم سے حاضر اسٹاک لے لیں. اور انہوں نے یہ کہا جی بسیں جو ہم نے ماڈیفائی کی ہوئی ہیں پاکستان کے حالات دیکھ کے, ان کی سڑکیں انفراسٹرکچر دیکھ کے, ڈرائیور کے لیے بھی اور پیسنجرز کے لیے بھی. ہو سکتا ہے یہ لیفٹ ہینڈ بسیں ہوں پہلے ٹرکی میں اور رائٹ ہینڈ کر کے آئی ہوں, تو اس لیے انہوں نے یہ بسیں ماڈیفائی کی ہے. تو شاید دنیا میں اور کہیں پہ نہیں چل سکتی, جہاں پہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے وہاں پہ چل سکتی ہے. تو یہ پبلک جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر جو ہے نا, اب جیسے یہ ہماری میٹرو ہے, اورنج لائن ہے, یہ جتنی تیزی سے شہر کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, روڈز کے اوپر جتنا زیادہ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے, اور آگے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ فیول جو ہے وہ 4 روپے اور کچھ پیسے وہ بھی بڑھے گا, بالکل لیوی ٹیکس کی وہ مد میں. تو یہ تو پھر الٹیمیٹ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ باغوں کا شہر تھا, زندہ دلانے لاہور کا شہر تھا, یہ موٹر سائیکلوں کا شہر ہی بن جانا. میاں بالکل ایسی لگ تو ایسی رہے جی, ہر بندے موٹر بائک پہ آ جائے گا, اکنامیکل بھی ہے. اور اس میں بھی کچھ کمپنیاں جو الیکٹرک موٹر بائک لے کے آ گئی ہیں, وہ زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, اس کا شور بھی کم ہوگا اور وہ زیادہ اکنامیکل ہوگی. اس پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. کچھ الیکٹرک جو وہیکل ہے اس کو بینیفٹ دینا چاہیے. جیسے دنیا میں سب سے زیادہ جو الیکٹرک وہیکل ہے, ٹوٹل پرچیز آف وہیکل جو دیکھتے ہیں ہم ایک ملک کی, اس کا 50% جو پرچیز کیا جا رہا ہے ناروے میں ہو رہا ہے. ناروے میں اگر 1 لاکھ گاڑیاں سال میں پرچیز ہوتی ہے تو اس میں 50,000
الیکٹرک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہے کہ الیکٹرک کی خریدنی ہے مہنگی والی, بینیفٹ اس پہ زیادہ ہے, ٹیکس کوئی نہیں ہے, ٹول ٹیکس کوئی نہیں ہے, جگہ جگہ پارکنگ میں الیکٹرک ساکٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں جن پہ وہ سستی بجلی, اور ان کی بجلی بھی پانی کی ہے, وہ سستی بجلی دیتے ہیں چارج کرنے کے لیے, اس سے ان کی انوائرمنٹ بھی صاف ہو گئی ہے, ان کا پولوشن بھی ختم ہو گیا ہے, اور نوائز بھی کم ہو گیا. تو اور سب سے بڑی بات ہے الیکٹرک گاڑی, الیکٹرک وہیکل, الیکٹرک موٹر سائیکل, الیکٹرک 3 ویلر, اس کی مینٹیننس بہت کم ہے. سوائے بیٹری کے آپ 3 سال 5 سال بیٹری چلاتے ہیں, سوائے اس کی ریپلیسمنٹ کی اور کوئی موونگ پارٹ ہی نہیں ہے. موٹر ہے ایک, اس کے ساتھ ٹرانسمیشن سسٹم ہے, وہ یوزلی خراب نہیں ہوتا. گاڑیوں کی طرح نہیں ہے کہ کبھی پلگ اڑ گئے, کبھی تیل بدلنا پڑ گیا, کبھی فیول فلٹر چینج کرنا پڑ گیا, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کو گورنمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور یہ جو مافیا ایک بنا ہوا ہے گاڑیوں کا اور بک رہی ہیں مہنگی مہنگی, تو اس سے نکلنا چاہیے. دیکھیں ریسنٹلی پھر پرائز انکریز ہو گئی ہے, بالکل ایسے, اور پھر اویلیبلٹی بھی اس طرح سے نہیں ہے. اور اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ ہم لوکل بنائیں, بجائے اس کے کہ باہر کے برانڈ پھر لے آئیں اور پھر ان کی بلیک میلنگ جاری رہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم لوکل برانڈ, کیونکہ وقتی طور پہ تو جو ہے نا ایک آپشن کے نام پہ کافی کچھ آ گیا مارکیٹ میں, لیکن اس سے پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا, کوئی فائدہ اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں. بہرحال آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ہو گیا ہے, کمپلیٹ مکمل ہو گیا ہے. اور بھی ایسا کوئی بات ایسی ذہن میں, کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوبارہ بشرط زندگی گپ شپ بھی کریں گے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے دن کے لیے جو ہے وہ ایک یہی چھوٹا سا پیغام ہے, جیسا یہ ویدر چل رہا ہے اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ گرین ٹی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں, شہد کا تڑکا لگا لیں, شہد کا تڑکا لگا لیں, پانی گرم کر کے پی لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ اگر آپ کر سکیں. گڑ کا استعمال کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا تھا, جوشاندہ ڈال لیں, یہ کچھ تھوڑا سا نا یہ ٹرکی سا ہے, لیکن یہ آپ کریں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور سوپ پیئیں, یخنی پیئیں, یہ جناب یہ کریں, یہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن ہے گزر جائیں گے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امید یہ کرتے ہیں, پوری قوم سے یہ جو ہے وہ درخواست ہے, بارش کے لیے دعا مل جل کے کریں, اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا کسی دعا کو قبول کریں گے. بشرط زندگی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیں. السلام علیکم.